حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یقیناً اپنے سے پہلوؤں کا بالشت ببالشت اور ذراع بذراع اتباع کرو گے۔ جس چیز کی طرف وہ جس قدر بڑھتے تھے تم بھی اسی قدر بڑھو گے۔ جس چیز کی طرف وہ ایک بالشت بڑھے تم بھی ایک بالشت بڑھو گے، اور جس چیز کی طرف وہ ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ بڑھتے تھے تم بھی اسی قدر بڑھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہوگے۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلوؤں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ ارشاد فرمایا، تو اور کون ہیں؟ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میری امت پر وہ زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر گزرا تھا، جس طرح ایک پیر کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ہو بہو، حتیٰ کہ اگر ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کسی نے اعلانیہ نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا، بلا شبہ بنی اسرائیل کے 72 مذہبی فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے 73 مذہبی فرقے ہوں گے، جو ایک کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، وہ جنتی کون سا فرقہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو اس طریقہ پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی امت آپس میں خانہ جنگی کرنے لگے گی، تو قیامت تک تلوار چلتی رہے گی، اور قیامت اس وقت تک نہ قائم ہوگی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکین میں داخل نہ ہو جائیں گے، اور جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے بتوں کو نہ پوجیں گے۔ پھر فرمایا، بلا شبہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک اپنے کو نبی بتائے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو میری امت کو اس حال میں دیکھے کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگیں گے لوگ، تو ان سے رخصت ہو جانا، یعنی ان کی مجلسوں اور محفلوں میں شرکت نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں کے 2 گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح شام اللہ کے غصہ اور ناراضگی لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی محسوس ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ بلا شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے یعنی برسا برس کی مسافت سے آتی ہوگی۔ اس حدیث میں قیامت کی پیشن گوئیاں مذکور ہیں۔ ایک ظالم گروہ کے بارے میں، کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے، لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشہ میں ضعیفوں اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خواہ مخواہ عام پبلک کو ستائیں گے۔ دوسری پیشن گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی گئی، آئندہ زمانہ میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی محسوس ہوں گی، یعنی ایک تو کپڑا باریک ہونے کی وجہ سے اور دوسرا چست ہونے کی وجہ سے، بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا نہ پہننا برابر ہوگا۔ پھر فرمایا، یہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا ہوگا۔ دوپٹوں سے سر خالی ہوں گے جو مٹکا مٹکا کر چلیں گی، جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی جانب جھکا کرتا ہے۔
اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی مراد ہے، بال پھیلا پھیلا کر سروں کو مٹکائیں گی۔ پھر فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگھ سکیں گی۔ شریعت اسلام نے زناکاری سے بھی روکا ہے اور اسی طرح ان چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں، حتیٰ کہ ان کو بھی زنا فرمایا ہے۔ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لے، یہ بھی زنا قرار دیا گیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہ، اللہم احفظنا منہ، واللہ اعلم۔